بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا، 7ویں قسط۔ مسجود ملائک سے متعلق دو اقوال۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے۔ منہ ان کی طرف تھا جیسا کعبہ شریف کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا اور یہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا۔ تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا تھا، اگرچہ بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی یہاں مراد لیا ہے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کی ایک حکمت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سجدے سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ سجدے کی اقسام اور ان کے احکام۔ بنیادی طور پر سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت کا سجدہ، دو تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہو۔ اور تعظیم سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تعظیم نبی کی برکت اور توہین نبی کا انجام۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی اور بارگاہ الہی میں مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب ابلیس نے کیا، جس کی سزا میں تمام تر علم و عبادت اور مقام و مرتبہ کے باوجود مردود و ملعون ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنیٰ توہین، گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبیوں ولیوں کا باادب رکھے اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت و شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اظہار عزائم کے باوجود ابلیس کو فنا نہ کرنے کی حکمت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم ظاہر کر دیے تھے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے، تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کے بجائے اسے مہلت اور اختیار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔
ترجمہ: اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ چنانچہ پھر خیر و شر کی اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، نیز ان کے نائبین اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت و اختیار دیا، اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دی۔ ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی و برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ترجمہ: اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزائم کے اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ غور و فکر: یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں، یہ شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گھڑے میں گر رہے ہیں۔ صحیح ایمان و عقیدہ کے ساتھ فرائض واجبات کی پابندی اور سنن و مستحبات پر عمل کرنے اور اپنے نفس کو برے خواہشات اور گناہ سے بچانے والا کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدے والا یا فرائض واجبات کا تارک اور گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ابلیس نہیں بہکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے شیطان و نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: صوفیاء کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے۔ دو، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تین طریقے ہیں۔ ایک، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کے حلیہ سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کے حلیہ سازوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ دو، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا۔
اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں ایک اور بہت مفید طریقہ عرض ہے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ باعمل خوف خدا رکھنے والے شیخ کامل کے مرید بن جائیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کی نصیحت پر عمل کریں۔ یوں ہی اچھے نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ برے لوگوں کی صحبت شیطان کی بدترین اور مؤثر ترین جالوں میں سے ایک جال ہے۔ درس و نصیحت۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سے درس اور نصیحتیں ہیں، لہٰذا ان واقعات کو درس حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ اس باب سے حاصل ہونے والے چند مزید نصیحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حکم الہی کے مقابل قیاس کا استعمال۔ فرشتوں نے کسی پس و پیش کے بغیر حکم الہی پر فوری عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے حکم الہی کو اپنی عقل کی ترازو میں تولا، اسے عقل کے خلاف جانا اور اس پر عمل نہ کر کے بربادی کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی کو من و عن اور چوں چرا کے بغیر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا، اپنی فہم و فراست کے پیمانے میں تول کر اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اور مخالف عقل جان کر عمل سے منہ پھیر لینا کفر کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ تکبر کی مذمت۔ ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا۔ حدیث پاک میں ہے، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ لمبی امیدوں سے نجات کا طریقہ۔ شیطان مردود کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہے، چنانچہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل، توبہ سے دور اور گناہوں میں مشغول رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل موت، قبر اور آخرت کی یاد ہے۔ تخلیقات الہی میں خلاف شرع تبدیلیوں کا شرعی حکم۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں اور ان سے بچنا لازم ہے، جیسے لڑکیوں کا ابروؤں کے بالوں کو خوبصورتی کے لیے باریک کرنا، چہرے وغیرہ پر سوئیوں کے ذریعے تل یا کوئی نشان ڈالنا، مرد یا عورت کا بدن پر ٹیٹو بنوانا، مختلف خوشی وغیرہ کے موقعوں پر چہرے کو مختلف رنگوں سے بگاڑنا، لڑکوں کا اپنے کان چھیدنا، لڑکیوں کا سر کے بال لڑکوں جیسے چھوٹے چھوٹے کاٹنا اور مرد کا داڑھی منڈوانا انبیاء کی گستاخی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر کی عبادت و ریاضت برباد ہو جاتی ہے۔ ابلیس جیسے انتہائی عبادت گزار کا انجام اس کی عبرت انگیز مثال ہے۔